بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خصوصاً علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين أما بعد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال أيما مؤمن نفس عن مؤمن نفس الله عنه 70 كربا من کرب الدنیا و کرب یوم القیامہ صلوات بر محمد و اہل بیت محمد۔ ایام شہادت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں یہ سلسلہ حدیث نور کے عنوان سے پیش کیا جا رہا ہے، جس میں امام علیہ السلام کے نورانی کلمات جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اس میں آج امام علیہ السلام کی ایک روایت جس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں ایما مؤمن نفس عن مؤمن نفس اللہ عنہ 70 کربا من کرب الدنیا و کرب یوم القیامہ۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مومن کسی پریشان حال مومن کی حاجت کو پورا کرے تو خداوند متعال دنیا و آخرت کی اس کی 70 پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور کرے گا۔ اگر کوئی کسی پریشان حال مومن کی ایک حاجت کو پورا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فقط اس دنیا کی نہیں بلکہ آخرت کی بھی اس کی 70 پریشانیوں کو دور فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے فرماتے ہیں قال ومن یسر علی مؤمن وہو مؤسر یسر اللہ لہ حوائج الدنیا والآخرہ۔ امام علیہ السلام پھر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مومن کسی ضرورت مند مومن کی ضرورت کو پورا کرتا ہے یا کسی فقیر مومن کی تنگ دستی کو دور کرتا ہے تو خداوند متعال اس کی دنیا و آخرت کی جو حاجات ہیں اس کو پورا فرماتا ہے۔ اگر کوئی ایک مومن کی تنگ دستی کو دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کی جو اس کی تنگ دستیاں ہیں جو حوائج ہیں ان کو کیا کرتا ہے؟ پورا فرماتا ہے۔ آگے فرمایا وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُؤْمِنٍ عَوْرَةً يَخَافُهَا سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ 70 عَوْرَةً مِنْ عَوْرَاتِهِ الَّتِي يَخَافُهَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مومن کسی مومن کے عیبوں کی پردہ پوشی کرتا ہے، اس کے عیبوں کو چھپاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے وہ عیب کہ جس سے اس کی آبرو کے جانے کا خوف ہو، یعنی اگر وہ عیب افشا کیے جائیں، ظاہر کیے جائیں تو اس مومن کی عزت چلی جائے گی۔ ایسے عیبوں پر مومن کوئی پردہ پوشی کرتا ہے تو خداوند متعال اللہ تعالیٰ اس کے 70 عیب پر پردہ پوشی فرماتا ہے، جو 70 عیب اس سے وہ خوف زدہ ہو، خود مومن جو 70 عیب سے خوف زدہ ہو، اس نے اگر کسی مومن کے عیب پر پردہ پوشی کی ہے تو اللہ تعالیٰ
اس کے دنیا و آخرت کے 70 عیبوں پر پردہ پوشی فرمائے گا. ایک عیب پر پردہ پوشی کرنے میں جس سے کسی مومن کی آبرو اور عزت چلی جائے. آگے فرمایا قال وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِي عَوْنِ الْمُؤْمِنِ مَا كَانَ الْمُؤْمِنُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ. امام علیہ السلام فرماتے ہیں جب تک مومن اپنے برادر مومن کی مدد کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتا رہے گا. یعنی ایک مومن کی مدد اگر ایک بندہ کرتا رہے گا تو خداوند متعال بھی اس کی مدد فرماتا رہے گا. حقیقت میں یہ نصیحت آموز روایت جو امام علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے اس کا لب اگر دیکھا جائے تو اس میں امام علیہ السلام مومنین کی حوائج کو پورا کرنے کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں اور ایک مومن کا جو دوسرے مومن پر ایک حق ہے وہ حق امام علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں. اس میں اب بعض دفعہ مومنین خیال کرتے ہیں کہ ایک مومن کی جو مدد کرنی ہوتی ہے وہ فقط ایک مالی مدد مراد ہے. نہیں، مالی مدد مراد نہیں ہے، بلکہ اس روایت کے عنوان میں مومن کی جو بھی مشکل ہو اس مشکل کو حل کرنے کی آپ جتنی بھی قدرت رکھتے ہیں. اب اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ ایک مومن اگر تنگ دست ہے، غریب ہے، محتاج ہے، مفلس ہے، مالی مدد کر سکتے ہیں تو وہ بھی شامل ہے، آپ اس کی مالی مدد بھی کریں. لیکن ایک دفعہ آپ خود اتنی استطاعت نہیں رکھتے کہ آپ اس کی پریشانی کو دور کر سکیں تو حد اقل جو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے شرعی طور پہ وہ یہ ہے کہ آپ کم از کم اس کے لیے اپنی دعاؤں میں تو اسے یاد رکھ سکتے ہیں. اگر آپ کسی مومن کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے دعا کرتے ہیں تو آپ یہ بھی مومن کے ساتھ ایک تعاون کر رہے ہیں، یہ بھی آپ مومن کو ایک جو ہے اس کی مدد کر رہے ہیں. اگر اسی طرح کوئی مومن مریض ہے آپ اس کی تیمارداری کرنے چلے جاتے ہیں تو یہ بھی اس مومن کی مدد ہو جاتی ہے، اس کے لیے دعا کر دیتے ہیں، یہ اس کی مدد ہو جائیں. یعنی مدد کی جتنی بھی صورتیں ہیں چاہے وہ مالی ہوں، روحانی ہوں، معنوی ہوں. اب کوئی مومن پریشان حال ہے، آپ اس کی مدد تو نہیں کر سکتے لیکن فقط اس کی پریشانی جو آپ شیئر کر لیتے ہیں، آپ اس کے ساتھ ڈسکشن کر لیتے ہیں کہ آپ کو کیا پریشانی ہے، کیا آپ آج مجھے پریشان لگ رہے ہیں. آپ دور تو نہیں کر سکتے لیکن اس کے ساتھ آپ جو اس کے ساتھ غم بانٹ رہے ہیں، پریشانی شیئر کر رہا ہے وہ آپ کے ساتھ، اس کے اندر کا دل ہلکا ہو جائے گا جب آپ کے ساتھ اپنی مصیبت شیئر کرے گا. یہ بھی آپ اس کی مدد کر رہے ہیں. روایت کی روشنی میں یہ بھی مومن کی مدد کو شامل ہے. اب امام علیہ السلام نے اس روایت میں ایک اوپن جو ہے مومنین کو ضابطہ بتا دیا ہے کہ ایک مومن کا دوسرے مومن پر کیا حق بنتا ہے اور ایک مومن دوسرے مومن کی کس طرح مدد کر سکتا ہے. صلوات پڑھ دیجئے. دوسری روایت میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں لا تغتروا بصلاتهم ولا بصيامهم فإن الرجل ربما لهج بالصلاة والصوم حتى لو تركه استوحش ولكن اختبروهم عند صدق الحديث وأداء الأمانة. بہت عظیم روایت امام صادق علیہ السلام سے ہے جس میں امام علیہ السلام ایک مومن کو جانچنے کا ضابطہ بتا رہے ہیں. اگر آپ نے ایک مومن کو جانچنا ہے کہ یہ مومن کیسا ہے کیسا نہیں ہے، اس کو کس طریقے سے جانچا جائے، کیا معیار ہے، کیا پیمانہ ہے، یہ پیمانہ امام علیہ السلام اپنی روایت میں بیان فرما رہے ہیں. امام علیہ السلام فرماتے ہیں لا تغتروا بصیامہم ولا بصلاتہم کہ لوگوں کے نماز روزوں سے دھوکہ مت کھاؤ. یعنی ایک بندہ اگر آپ اس کو جانچنا چاہ رہے ہیں، اس کے جانچنے کا معیار اس کا نماز روزہ نہیں ہے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کیوں
امام علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِنَّ الرَّجُلَ رُبَّمَا لَهِجَ بِالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ حَتَّى لَوْ تَرَكَهُ اسْتَوْحَشَ، کہ کیونکہ کبھی کبھار انسان نماز اور روزے کا اس طرح عادی ہو جاتا ہے، اگر اس سے نماز یا روزہ چھوٹ جائے تو اسے وحشت ہوتی ہے، اتنا عادی ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر مولا کیسے پہچانے؟ اگر ایک مومن کو ہم نے نماز روزے سے نہیں پہچاننا، ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، ہم اس کو نہیں دیکھیں تو کیا معیار ہے؟ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَكِنْ اخْتَبِرُوهُمْ عِنْدَ صِدْقِ الْحَدِيثِ۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی مومن کا اختبار کرنا ہے، اس کا امتحان لینا ہے، تو اس کو پہچانو کہ وہ اپنی بات میں کتنا سچا ہے۔ جب وہ بات کرتا ہے آیا اس کی بات سچی ہوتی ہے یا وہ جھوٹ بولتا ہے؟ یعنی اس کو پہچاننے کا جو پیمانہ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں وہ ہے صدق حدیث، سچ بولے، اپنے قول میں سچا ہو، یہ پہلا ہے۔ اور دوسرا ہے وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، وہ لوگوں کی جو امانت ہے ان کی بر وقت ادائیگی کرتا ہے یا ادائیگی نہیں کرتا، امانت میں کوئی خیانت تو وہ نہیں کرتا۔ یعنی اس حدیث کا لب لباب دیکھیں تو امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ کسی مومن کو جانچنے کا معیار اس کا نماز روزہ نہیں ہے۔ نماز روزہ بسا اوقات ایک انسان کی عادت ہو جاتی ہے، لیکن یہ امام علیہ السلام کے قول کے مطابق لیکن اس کا سچ بولنا اس کی عادت نہیں ہوگی۔ ہمیشہ وہ سچ اسی وقت بولے گا جب سچ بولنے کی ضرورت پیش آئے گی تو وہ ہمیشہ سچ بولے گا، اور جب امانت اس کے پاس رکھی جائے گی، اب امانت مالی ہوتی ہے یا کسی مومن کا راز ہوتا ہے، یہ بھی اس کے پاس ایک امانت ہوتی ہے، وہ اس کی کتنی حفاظت کرتا ہے۔ یہ دو چیزیں امام علیہ السلام نے بیان کی ہیں کہ کسی بھی مومن کا اختبار ان دو چیزوں سے کیا جائے۔ اور ایک اور روایت میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں تَصَافَحُوا فَإِنَّهَا تَذْهَبُ بِالسَّخِيمَةِ، کہ ایک مومن دوسرے مومن سے مصافحہ کیا کرے، یا مصافحہ کرتے ہیں، اکثر ہمارا رائج ہے کہ نماز کے بعد بھی ہم مصافحہ کرتے ہیں، یا جب سلام کیا جائے تو اس میں بھی مصافحہ ہوتا ہے۔ تو امام علیہ السلام اسی کی طرف تلقین فرما رہے ہیں کہ ایک دوسرے سے مصافحہ کیا کرو، کیونکہ مصافحہ کرنے سے کیا ہوتا ہے، یہ انسان کے اندر جو دشمنی اور کینہ ہوتا ہے اس کو ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ مصافحہ کرے، جب مصافحہ کرے گا تو اس کے اندر اگر کسی مومن کے بارے میں کوئی کین نہ ہوگا، کوئی دشمنی ہوگی تو وہ مصافحہ کرنے سے ختم ہو جائے گی۔ اور آخری روایت، اور آپ کی زحمت تمام، فرماتے ہیں شیعتنا الرحماء منہم الذین اذا خلوا ذکروا اللہ۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ ایک دوسرے کے ساتھ مہربان ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوتے، ایک دوسرے کے ساتھ مہربان ہوتے ہیں ہمارے شیعہ۔ اذا خلوا ذکروا اللہ، اور جب یہ مہربان ہوتے ہیں تو ایک کام کرتے ہیں، جب انہیں تنہائی نصیب ہوتی ہے، جب یہ تنہا ہوتے ہیں تو اس میں یہ خدا کو یاد رکھتے ہیں، ذکر الہی کرتے ہیں، خدا کی یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ یعنی امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جب مومن مومن کے سامنے ہوگا تو وہ ایک دوسرے کے لیے مہربان ہوگا، لیکن جب تنہائی میں جائے گا وہ کسی معصیت کو نہیں اختیار کرتا، خدا کی نافرمانی کو اختیار نہیں کرتا۔ اب جو خدا کی نافرمانی نعوذ باللہ کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے وہ خدا سے غافل ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب یہ تنہا ہوتا ہے تو اس وقت یہ خدا کی نافرمانی نہیں کرتا بلکہ خدا کو یاد رکھتا ہے۔ انہی کلمات کے ساتھ خداوند متعال سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ خدا ہمیں اپنے ائمہ معصومین کے ان نورانی کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد۔